اللہ حضرات محترم، اگلی بات کی طرف آتا ہوں، میرے پاس وقت مختصر ہے۔ کہتے ہیں روحیں لوٹتی ہیں، روح لوٹ کر آتی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ قبر کبھی یہ کبھی وہ، اس پہ اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روح تو آتی جاتی ہے، قبر دو نہیں ہوتی۔ تو میں کہتا ہوں، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ روحیں نہیں آتی جاتی۔ تیرے پاس بھی جرت ہے، تیرے پاس بھی جرت ہے تو ایک صریح آیت اس معاملے میں پیش کر کے روح واپس آتی ہے۔ میں پیش کرتا ہوں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ آگے کیا لفظ ہیں؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی روح رک جاتی ہے، نہیں آتی جاتی۔ قرآن واضح کہتا ہے، یا اللہ کب تک رک جاتی ہے؟ یا اللہ کب تک رک جاتی ہے؟ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، قیامت تک رکی رہتی ہے، قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو پیش کر کوئی ایک آیت بھی، یا آیت نہیں کیونکہ نہیں ملے گی، تو ایک صحیح بھی ہو صریح بھی ہو حدیث پیش کر اس مسئلے پہ، ایک حدیث یا ایک آیت پیش کر، میں اپنا مسلک چھوڑ کے تیرا مسلک قبول کر لوں گا۔ اللہ اللہ۔ پھر آگے میرے نانا محترم کی ایک عبارت پیش کی، حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کی ایک عبارت پیش کی کہ جی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ اس کے متعلق حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لا شک فی ہے، یہ اس نے پیش کی کہ لا شک فی ہے۔ اللہ اللہ، آج قاضی شمس الدین کا نواسہ تجھے جواب دینے لگا ہے اور انشاءاللہ تیری نسلیں بھی یاد کریں گی۔ نعرہ تکبیر، قاضی شمس الدین، مسئلہ کے ہاتھ جمعیت شاہ توحید و سنت۔ اس حدیث کے تحت تیرا عقیدہ کیا ہے؟ میں اس بات پہ نہیں پڑھتا کہ حدیث کی حیثیت کیا ہے، میں اس بات میں نہیں پڑھتا کہ کس کتاب میں ہے، اس کے راوی کیسے ہیں، میں اس بات میں بھی نہیں پڑھتا کہ قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے کس پس منظر میں لا شک فی کہا ہے۔ لیکن ایک اور بات چلا ہوں تجھے، اشاعتیوں انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی تو تڑپ کے اٹھو گے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، میں ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں، ایک منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں اس حدیث کی روح سے تیرا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اپنی انہی قبروں میں اسی جسد اطہر کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں یہ عقیدہ؟ یہی عقیدہ ہے نا ان کا کہ اسی جسد اطہر کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے آقا نماز کے شوقین تھے کہ نہیں تھے؟ ساری رات جائے نماز پہ گزارنے والے میرے آقا، افلا اکون عبدا شکورا کہنے والے میرے آقا، وہ میرے آقا جس وقت میرے آقا کی وفات ہوتی ہے، جس وقت میرے آقا کی وفات ہوتی ہے، کیا تدفین اسی وقت ہو گئی تھی؟ تدفین اس وقت نہیں ہوئی، 3 دن بعد ہوئی ہے، 3 دن بعد ہوئی ہے۔ اگر اسی جسم سے نمازیں پڑھتے ہوتے، صدیق اکبر قریب موجود تھے، بتلاتے میرے آقا وفات کے بعد اٹھے نماز پڑھی ہے، عمر موجود تھے، بتلاتے کہ نماز پڑھی ہے۔ میرے آقا جو نماز کا بڑا شوق رکھنے والے 3 دن تک نماز نہیں پڑھی۔ اس جسد اطہر نے
کوئی نماز نہیں پڑھی 3 دن تک، پھر تان بنے گا میرے آقا پر کہ زندگی میں تو بڑا خیال تھا نماز کا، وفات کے فوراً بعد اسی جسد اطہر سے پڑھنی تھی لیکن نہیں پڑھی۔ کتنا بڑا تان بنے گا، کتنا بڑا تان بنے گا میرے آقا پر۔ اور صرف میرے آقا پر نہیں، یہ تو میرے آقا پر تو بنے گا 3 دن کا، حضرت دانیال علیہ السلام پہ تو صدیوں کا اعتراض بنے گا۔ صدیوں ان کا جسم سامنے پڑا رہا، کسی نے نہیں بتایا کہ ایک نماز بھی اس جسد اطہر کے ساتھ پڑھی ہو۔ اللہ اللہ، تو اگر قبول